مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، مزدور مستری پیسے مانگتے ہیں۔ حج کرنا ثواب کا کام ہے، ایئر لائن پیسے مانگتی ہے۔ اسی طرح نکاح تقریب نکاح جو ہے یہ ثواب کا کام ہے، شادی ہال والے پیسے مانگتے ہیں۔ جو ختنے ہیں یہ سنت ہے، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں جو ختنے کرنے والے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک چھاپنا ثواب کا کام ہے، لیکن چھاپنے والے پبلشر جو ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں۔ اسی طرح سارے جو چیزیں ہیں یہ ثواب کا کام ہے، سبھی لوگ کرنے کے پیسے مانگتے ہیں، لیکن کسی کو شک نہیں ہوتا ان کے تقوی پہ۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ دین بیچ رہے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے، اس پہ یہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ بات نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ پیسے طے کرتے ہیں یہ حرام ہے، کوئی نہیں کہتا، پیسے دے بھی رہتے ہیں لوگ۔ لیکن اگر امام صاحب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میری تنخواہ بڑھا دیں 2000 روپیہ، اگر قاری صاحب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جناب میں نے قرآن پڑھانا ہے اگر 1.5 گھنٹہ تو اتنے پیسے لوں گا، تو دین بیچنے والے وہ بن جاتے ہیں، ان کے تقوی پہ شک ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دین فروش بن جاتے ہیں، اس طرح ان کا طے کرنا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ نشانہ مولوی ہی کیوں ہے؟ آپ وہاں سے باہر نکلیں، دیکھیں مولوی اگر مجبور ہو کہ آپ سے تنخواہ کا تقاضا کرتا ہے، آپ سے قرآن پڑھانے کے پیسے مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین فروش ہے یا اس کے تقوی پہ شک کرنا ہے۔ باقی سارے ایئر لائن والے حج کرنے کے پیسے مانگتے ہیں، مزدور مستری جو ہے وہ مسجد بنانے کے پیسے مانگتے ہیں، قرآن چھاپنے کے پیسے پبلشر مانگتے ہیں۔ تو اگر وہ جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ دین فروش نہیں ہے، تو پھر یہ بھی دین فروش نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے شعبے کے اعتبار سے پیسے لیتا ہے، لہذا اپنے ائمہ کرام کی قدر کریں، اپنے ائمہ کرام کو رسپانس دیں، ان کی مدد کریں۔ تو مسجد میں ٹائلیں لگانا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اگر ایک مسجد ہو ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، اے سی لگے ہوئے ہوں، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر ہوں، بڑا زبردست نظام ہو، اگر اس مسجد میں ایک عالم نہ ہو، ایک امام نہ ہو، تو اس میں جو نماز پڑھیں گے وہ 27 کے برابر نہیں ہے۔ آپ جو نماز پڑھیں گے فردن 27 کا ثواب نہیں ملے گا۔ وہ مسجد جو ہے وہ تربیت گاہ نہیں کہلا سکتی، وہ مسجد جو ہے اس کو جو ہے مسجد کو ایک اصلاحی مرکز نہیں ہم کہہ سکتے۔ لیکن اگر مسجد اس میں نیچے فرش کی جگہ پہ جو ہے وہ جو مٹی جو ہے اس کا لیپ کیا گیا ہے، جو چھت ہے وہ ترپال کی ہے، لیکن اگر اسی مسجد میں ایک مولوی ہو، ایک امام صاحب ہو، تو اسی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 27 کے برابر ہے۔ تو اگر مولوی نہ ہو تو جتنی عالی شان مسجد ہے وہ ہو، لیکن نماز جو ہے وہ 27 کا ثواب نہیں ہے مگر بنا جماعت کے لوگوں نے پڑھ لی۔ لیکن اگر وہی مسجد ایک عام مسجد ہو جس میں کوئی بھی جو ہے، مسجدیں ساری خاص ہوتی ہیں لیکن اس میں کچھ بھی نظام نہ ہو، فقط جو ہے وہ ٹاٹ کی جو ہے وہ چٹائیاں ہوں، امام ہو، تو 27 کا ثواب ہو جاتا ہے نمازوں کا۔ تو لہٰذا قدر کریں اپنے علماء کرام کی۔ تو ایسے اعتراضات، بےہودہ اعتراض علماء کرام عوام جو ہے علماء کرام پر نہ آپ جو ہے وہ سونپا کریں، بلکہ مدد کیا کریں۔